بسم الله الرحمن الرحيم. وقد أبان الإمام مسلم صفحة 142. وقد أبان الإمام مسلم رحمه الله عن علة إخراجه لأحاديث بعض الضعفاء. وقد روى الخطيب البغدادي رحمه الله في ترجمة أحمد ابن عيسى المصري من تاريخ بغداد في المجلد الرابع على صفحة 73 و200 بسند صحيح عن سعيد بن عمرو البردعي قال: شهدت أبا زرعة يعني الرازي ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج ثم السائغ على مثاله، فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئا يتشوفون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقته. وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم فجعل ينظر فيه فإذا حديث عن أسباط بن نصر، فقال أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح. يدخل في كتابه أسباط بن نصر. الكلام على رواة الصحيحين کا سبق اس سے پہلے گزرا، جس میں مصنف نے بتلایا تھا کہ صحیحین کی جو راوی ہیں ان راویوں میں بہت سارے کیا ہیں، متکلم فی ہے، ضعیف ہے، اور ان کے بارے میں فی من خرج عنہ فی الصحیحین، ان راویوں کے بارے میں جو صحیحین میں آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ابو الحسن مقدسی نے کہا ہے: ھذا جاز القنطرۃ، اس نے پل کو پار کر دیا ہے، لیس علی اطلاقہ، یہ مطلقاً نہیں ہے، یعنی صحیحین میں جو راوی آئیں گے وہ راوی سب کے سب عادل اور ضابط ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ متکلم فی ہے، ضعیف بھی ہیں، اور ان کو صحیحین میں راوی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ علو سند۔ بقیہ جگہ پہ وہ حدیث سند نازل کے ساتھ، سند سافل کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس میں سب راوی کیا ہے؟ عادل ضابط ہے۔ اس میں عادل ضابط نہیں ہے، لیکن علو سند کی فضیلت ہے، جس کی وجہ سے متکلم فی راویوں کو جگہ دیا ہے امام مسلم نے، امام بخاری نے۔ من ہؤلاء، یہاں پہ نام بتایا ہے کہ قطن ابن نصیر ہیں، جن کے بارے میں ابن عدی نے کہا ہے کہ یسرق الحدیث، حدیث چرا لیتے ہیں، تو حدیث کی جب سارق ہیں تو ظاہر سی بات ہے متکلم فی ہو گئے، ضعیف ہو گئے۔ اسماعیل ابن عبداللہ کے بارے میں ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں ان کی حدیث موجود ہے اور ان پر جرح شدید کی گئی ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ابن معین نے کہا ہے مخلط یکذب، تخلیط کرتے ہیں، جھوٹے ہیں، اور جھوٹے کی روایت کیا ہوتی ہے؟ موضوع ہوتی ہے۔ تو موضوع روایت والے کو بھی امام بخاری امام مسلم نے
اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے، اس لیے نہیں ذکر کہ میرا نام ہے، میرے ابا کا نام ہے اسماعیل، محمد بن اسماعیل، تو اپنے ابا کا نام ہونے کی وجہ سے ان کو ذکر کر دو، نہیں، اس لیے نہیں ذکر کیا ہے، علو سند کی بنیاد پہ ذکر کیا ہے۔ تو علو سند جب پایا جائے گا تو ضعیف اور متکلم فی راوی بھی آ جائیں گے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے اما الشیخان فلا یظن بہما انہما اخرجا عنہ الا الصحیح من حدیثہ الذي شارک فیہ الثقات، یعنی دوسری جگہ پہ ثقہ لوگوں نے وہ حدیث نقل کی ہو تو پھر جو ہے شیخین متکلم فی راویوں سے بھی حدیث نقل کر لیتے ہیں۔ ھذا مسلم لہما ولا ریب، کیونکہ یہ حضرات مسلم ہیں صحیح حدیثیں نقل کرنے میں، لہذا حدیث ان کی صحیح ہوگی، لیکن راوی کیا ہوں گے؟ متکلم فی بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سادسوہا میں بیان کیا تھا کہ راوی ضعیف اور متکلم فی ہے، اس کے باوجود ان کی حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ صحیح کیسے ہے؟ دوسرے صحیح لوگوں نے نقل کیا ہے، تو وہی یہ بات بھی نقل کرتے ہیں، وہی یہ بات بھی نقل کرتے ہیں۔ دو چار لوگوں نے چاند دیکھ لیا، چاند ہو گیا، وہ لوگ کیا تھے؟ صحیح تھے، اور دوسرے لوگ بھی چلاتے پھر رہے چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟ ضعیف آدمی بھی کہہ رہا ہے، متکلم فی بھی کہہ رہا ہے کہ چاند ہو گیا، پھر بھی کیا ہے؟ وہ خبر اس کی صحیح مانی جائے گی۔ صحیح خبر غلط آدمی کے منہ پہ بھی آ سکتی ہے، تو یہی بات ہے کہ قد یکون الراوی ضعیفا الا ان له احادیث صحیحۃ، اس کی صحیح حدیثیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ گزشتہ اسباق میں جو باتیں تھیں ان باتوں کو سامنے رکھ کر کے پھر آگے بیان کرتے ہیں وقد ابان الامام مسلم رحمہ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے ان علت اخراجہ، امام مسلم کے حدیث ضعیف لوگوں کی حدیثوں کو اپنی کتاب میں لکھنے اور نقل کرنے کی علت اور وجہ لأحادیث بعض الضعفاء، بعض ضعیف راویوں کی حدیثوں کے اخراج، یعنی نقل کرنا مدرسے سے نکال دینا نہیں، اخراج کتاب سے نکال دینا نہیں، کتاب کے اندر لے آنا۔ یہاں پہ اخراج کے معنی ادخال ہے، اخرج ھذا الحدیث فی کتابہ، اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے، نہ کہ اخرج عن کتابہ، یہ نہیں، ان علت اخراجہ لاحادیث بعض الضعفاء، بعض ضعیفوں کی حدیثوں کو اپنی کتاب میں نقل کرنے کی وجہ کیا ظاہر کیا ہے؟ ابان المسلم، امام مسلم، الامام مسلم کیا؟ فقد روى الخطیب البغدادی رحمہ اللہ، تو نقل کیا ہے، روا یروی، روا یروی، رون روا کھانا، سوجی کھانا نہیں ہے، روا حق یا حق حقا، میں نے لکھوا دیا، مقامات پڑھا رہا تھا، حق یا حق حقا، حقہ پینا، تو 4-5 بچوں نے لکھ لیا حقہ پینا، میں نے کہا لاؤ دیکھیں کتاب کاپی میں کیا لکھا ہے، لکھ لیا حقہ پینا، کیا جاگتے بھی ہو ایسے کچھ بھی لکھ لیتے ہیں۔ فقد روى الخطیب البغدادی رحمہ اللہ، تو نقل کیا ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فی ترجمت احمد ابن عیسیٰ المصری، احمد ابن عیسیٰ مصری راوی کے سوانے میں، ترجمے میں نہیں، ترجمہ کی معنی مطلب، یہاں سوانے ہے، من تاریخ بغداد، تاریخ بغداد سے، جلد نمبر 4 صفحہ 273 سے، بسند صحیح، صحیح سند کے ساتھ، یعنی سند میں 5 لوگ ہیں، لیکن یہ جو افراد ہیں، یہ افراد سب کیا ہے؟ عادل ضابط، عادل ضابط، عادل ضابط، تب اس کا نام کیا ہوگا؟ سند صحیح۔ عن سعید ابن عمرو البردعی، سعید ابن عمرو بردعی سے، سعید ابن عمرو بردعی سے نقل کیا ہے، قال، سعید ابن عمرو بردعی نے کہا ہے، شہدت ابا زرعۃ یعنی الرازیہ، میں حاضر تھا ابو زرعہ رازی کے یہاں،
राजी कहाँ के रहने वाले को राजी कहते हैं? हाँ, मकाम रय के रहने वाले को राजी कहते हैं। शाबाश। नहीं तो फिर राजी राज के रहने वाले को, मकाम राज के रहने वाले को राजी, वो निस्बत अलग ही है, वो निस्बत खिलाफ क़ियास है। रय के रहने वाले को रयी कहते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो राजी हो जाएगा। शहीद तो अबा ज़ुरअता यानी अर्राज़िया, मैं हाजिर था अबू ज़ुरआ राजी की मजलिस में। ज़करा किताब सहीह, जिक्र किया उन्होंने उस सही किताब का, अल्लज़ी अल्लफ़हु मुस्लिम इब्नुल हज्जाज, जिसको मुस्लिम इब्न हज्जाज कुशैरी अन्निशाबूरी यानी इमाम मुस्लिम ने जमा किया है। फिर जिक्र किया साइग़ का अला मिसालिही, इन्हीं के तर्ज पर किताबें लिखने वाले का, साग़ यसुग़ु ढालना बनाना। फिर उनका जिक्र किया जो इन्हीं के तर्ज पर किताबें लिख रहे हैं। किताब सही का जिक्र किया और उसके बाद इसमें निकालो जिक्र किया। फिर कहने लगे क्या? फ़क़ाल अबू ज़ुरअता, तो मुझसे अबू ज़ुरआ ने कहा, हाउलाई कौमुन अरादु तक़द्दुम क़ब्ल अवानिही, ये ऐसे लोग हैं जो बड़ा बनना चाहते हैं वक्त से पहले, बालिग होने से पहले बालिग होना चाहते हैं। अरादु तक़द्दुम, तरक्की, बड़ाई, तारीफ, आगे बढ़ना, ये सब मफ़हूम है। अरादु तक़द्दुम क़ब्ल अवानिही, हाउलाई कौमुन, ये ऐसे लोग हैं जो तक़द्दुम का इरादा रखते हैं क़ब्ल अवानिही, वक्त से पहले। फ़अमिलू शैअन यतशव्वफ़ून बिही, तो ऐसी चीज़ कर डालते हैं जिसके ज़रिए अपने उमंगों को उजागर करना होता है, जिसके ज़रिए अपनी चाहतों और उमंग को उजागर करना होता है। अल्लफ़ू किताबन, इन्होंने किताब लिखी, लम यस्बिक़ू इलैही, कि लोग इससे पहले ऐसी किताब न लिख सके, लोग इससे पहले ऐसी किताब न लिख सके। लियुक़ीमू लिअन्फुसिहिम, ताकि वो अपने लिए रियासतन, सरदारी कायम करें। लियुक़ीमू लिअन्फुसिहिम रियासतन, ताकि वो अपने लिए सरदारी कायम करें। क़ब्ल वक़्तिहा, अपने वक्त से पेशतर, अपने वक्त से पेशतर। व अताहु ज़ात यौमिन व अना शाहिदुन रजुलुन बिकिताब सहीह, अबू ज़ुरआ के पास एक दिन एक साहब आए और मैं वहाँ हाजिर था। मैं ये सब मंजर देख रहा था। कैसे आए? बिकिताब सहीह मिन रिवायती मुस्लिमिन, इमाम मुस्लिम की रिवायत से जो किताब सही है वो लेकर आए, यानी सही मुस्लिम लेकर आए, जितना भी तैयार रही हो। बिकिताब सहीह मिन रिवायती मुस्लिमिन, इमाम मुस्लिम की किताब सही मुस्लिम लेकर आए। फजअल यंजुरु फीही, तो उसमें देखने लगे, बगौर देखने लगे। नज़र फी, गौर से देखना, मुताला करना। नज़रा इला के माने उचटती हुई निगाह डालना, ऐसे ही देख लेना। नज़र तो इलैका, मैंने तुमको देखा। नज़र तो फी का, मैंने तुम्हारे खद्दो खाल पर गौर किया, नक्शो निगार पर गौर किया। नज़र तो फिल किताबी, मैंने किताब को बगौर पढ़ा।
فَإِذَا حَدِيثٌ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ، تو یکایک پتہ چلا، ایٹ ونس، یکایک، فجأتن، اذا مفاجاتیہ ہے، اذا فجائیہ ہے، تو اچانک پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے اسباط ابن نصر کی. اچانک، ایک تھے حاجی، اچانک گئے تھے حاجیوں کو پہنچانے، اس کے بعد پہلے پانی کے جہاز سے لوگ جاتے تھے حج کرنے، اتنا زیادہ چیکنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. تو ایک صاحب بیمار پڑ گئے تھے، حاجیوں میں سے وہ آئے ہی نہیں تھے، یہ بہت سارے حاجیوں کو پہنچانے گئے تھے. تو وہ جو ہے جہاز والا، پانی کے جہاز والا، وہ ایک سیٹ خالی تھی، انہیں کو بیٹھا دیا، چلو بیٹھ جاؤ. گئے تھے پہنچانے اور حاجی بن کر کے آ گئے. خدا کی دین کا، موسیٰ سے پوچھیے احوال، آگ لینے کو جائیں پیمبری مل جائے. تو یہ جو ہے گئے تھے پہنچانے اور بن گئے حاجی اچانک. تو واپس آئے، ارے کہاں اچانک اب حج کر کے چلے آئے. تو اچانک میں ان کا نام ہی پڑ گیا انس حاجی اچانک. تو دیکھیے فَإِذَا حَدِيثٌ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ، تو اچانک پتہ چلا، یکایک پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے اسباط ابن نصر سے منقول. اب وہی بتا رہے ہیں کہ متکلم فی راوی کو لکھ دیا ہے انہوں نے، تو غور نہیں کیا، تو وہ بھی اسی لیے اصول قاعدہ بتا دیا ہے کہ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں متکلم فی راوی ہیں، اور ان کے آنے سے حدیث ضعیف نہیں ہو جاتی، کیونکہ وہ حدیث ثقہ راویوں سے دوسری جگہ لمبی سند سے، سند نازل، سند سافل سے موجود ہے، لیکن یہاں پہ سند عالی کے ذریعے کہ اس کی فضیلت حاصل کرنا مقصد تھا، اس لیے یہاں ذکر کیا ہے. بقیہ جس کو دیکھنا ہو دوسری جگہ دیکھ لے. تو اب انہوں نے مطلب جانا نہیں اور جھٹ سے دیکھا غری اسباط ابن نصر سے انہوں نے حدیث نقل کر دیا. فقال ابو زرعۃ ما ابعد هذا من الصحیح، کتنی دور ہے یہ کتاب صحیح ہونے سے. پھر تعجب، ما ابعدہ وابعد به، ما افعلہ وافعل به، ما احسنہ واحسن به. تو یہ کیا ہے؟ ما ابعد هذا من الصحیح، بہت بعید ہے یہ کتاب صحیح ہونے سے. یدخل فی کتابہ، اپنی کتاب میں داخل کر رہے ہیں اسباط ابن نصر کو. واہ واہ، اسباط ابن نصر آ جائیں گے، متکلم فی راوی ضعیف راوی، تو کتاب کیسے صحیح کی بنے گی؟ صحیح راوی آنا چاہیے، غلط راوی نہیں آنا چاہیے. تو اردو والا صحیح نہیں ہے، اور یہ کیا ہے؟ اصطلاح حدیث والا صحیح ہے، جس میں 5 شرطیں پائی جائیں، جس راوی میں وہ تمام راوی حدیث کو نقل کرے وہ آنا چاہیے. تو یہ بیان کرے. ثم رأى فی کتابہ قطن بن نصیر، پھر دیکھا امام مسلم کی کتاب میں قطن ابن نصیر کو، کتاب میں دیکھ لیا قطن ابن نصیر کو. یہ کیا ہے؟ فقال لی، تو کہہ رہے ہیں کہ سعید ابن عمرو بردعی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگے ابو زرعہ رازی. فقال ابو زرعہ الرازی لی، کس سے لی؟ کون بول رہا؟ سعید ابن عمرو بردعی. وَهَذَا أَطَمُّ مِنَ الْأَوَّلِ، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ کمال کی حدیث ہے. تم یتم کے معنی گھیر لینا، جمع کرنا، حاوی ہونا، یعنی یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ضعف کو، خرابی کو جمع کرنے والی ہے، یعنی یہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے. وَهَذَا أَطَمُّ مِنَ الْأَوَّلِ، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ضعف کو جمع کرنے والے ہیں. قطن بن نصیر وصل احادیث یا وصل احادیث عن ثابت جعلها عن انس. قطن بن نصیر نے تو حدیثوں کو ملا دیا ہے جو ثابت سے ہیں، اس کو بنا کر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ادھر کی حدیث ادھر، ادھر کی حدیث ادھر کر دیتے ہیں.
قطن ابن نصیر اتنا زیادہ تخلیط کرتے ہیں، مخلط ہیں، یکذب جھوٹ بولنے والے ہیں. ثم نظر فقال، پھر غور کیا تو دیکھا، پھر نظرہ دیکھا، فقال تو کہنے لگے یروی عن احمد ابن عیسیٰ المصری فی کتابہ الصحیح، احمد ابن عیسیٰ مصری سے نقل کر رہے ہیں اپنی صحیح کتاب میں. بتائیے، وہ تو کذاب ہے. اس طریقے سے دیکھ دیکھ کر کے تبصرہ کر رہے، جن کو یہ اصول نہیں سامنے ہے، انہوں نے یہ اصول سامنے نہیں رکھا کہ ضعیف لوگ بھی صحیح حدیث نقل کر سکتے ہیں، یہ سامنے نہیں رکھا. یا پھر معاصرانہ چشمک ہے، کچھ کوئی بات ہے اس طرح کی. بہرحال یہ اس طریقے سے اصول کی خلاف ورزی جو کرتا ہے یا معلومات نہیں ہوتی ہے، اس کو جو ہے اس طرح کی گفتگو کرنے کا زیادہ چانس ہو جاتا ہے. بس